نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخیہ روحانیہ ادارے سے میں خلیفہ میاں حضور سید نوید آصف طارقی قادری ابواللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کا یہ ایک بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس کی آنے والی 15ویں شب بے حد برکتوں، فضیلتوں اور رحمتوں والی رات ہے، جسے شب برات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور یہ مبارک رات وہ رات ہے جس میں ہر انسان کی تقدیر لوح محفوظ سے اتار کے ملائکہ کو دے دی جاتی ہے۔ اس میں کچھ ایک چیزیں بہت خاص ہیں جو بتائی جاتی ہیں اور دی جاتی ہیں، جس میں ان کا رزق ہے، اس کی زندگی ہے اور اس کے دیگر معاملات ہیں، یہ دے دیے جاتے ہیں۔ 1 سال تک کا یہ پورا اس کا تقدیر نامہ فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے اور وہ 1 سال تک کے لیے اس پہ کارزن ہو جاتے ہیں۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب بے حد برکت والی رات ہے اور اس کی بڑی ہی فضیلتیں بیان کری گئی ہیں۔ اس کی فضیلتوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جب رب باری تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، ان پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو آج کی رات مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کی بخشش کر دوں، اپنے عذاب سے، اس کے غضب سے بچنے کے لیے دعائیں مانگے اور میں اسے اپنے غضب سے اور اپنے عذاب سے محفوظ کر دوں، دوزخ سے نجات کے لیے دعا مانگے اور اسے میں اس دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دوں، مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اس رات عبادت کرنے والے پہ میرے آقا دنیا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دوزخ کی آگ حرام ہے، لیکن خلوص نیت اور جو چند ایک امور ہیں ان سے خالصتاً توبہ کرنے کے بعد کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن پر رب باری تعالیٰ اس رات میں رحمت کی نظر نہیں فرماتا، جس میں سے ایک شرابی ہے، ایک قطع تعلق کرنے والا ہے اور ایک ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن پہ رب کی رحمت کی نظر نہیں ہوتی۔ اس رات کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں اور اسی طرح اس رات کی عبادت کے کچھ ایک خاص طریقے ہیں جو آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، جس سے کہ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس ویڈیو کو سنیں اس سے فائدہ حاصل کریں اور اپنے اعمال ناموں کی نیکیوں کو بڑھا سکیں، اپنے گناہوں کو صاف کر سکیں اور رب کے قرب کا ذریعہ بن سکیں۔ اس رات میں جس وقت عصر کی نماز کے بعد، عصر و مغرب کے درمیان کے وقت میں، یعنی کہ 14 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد جب عصر کی وقت ہو جائے گا اور مغرب سے پہلے یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے جو شخص 40 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اس دعا کو پڑھ لے گا، اس کلمے کو پڑھ لے گا، تو اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس کی اتنی فضیلتیں ہیں۔ اسی طرح سے بعد نماز مغرب 6 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے، جو لوگوں میں مشہور بھی ہے اور اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ بعد نماز مغرب 2 رکعت کی نفل کی نیت باندھ کے نماز پڑھی جاتی ہے، جس میں پہلی نیت جو بنے گی وہ ہوگی درازی عمر بالخیر کی۔ اب آپ اس میں کوئی بھی سورہ الحمد شریف کے بعد پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے دفع بلا بالخیر سے،
اس کے بعد پھر اسی طرح سے سورہ یاسین شریف کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے، 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر تیسری بار مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور پھر یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے، اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اور دعا کر لینا ہے۔ اس 6 رکعت نفل کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، اور بے شمار اولیاء کرام سے بھی یہ مشہور ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں آپ نے فرمائی ہیں، بڑے اس کے فیض ہیں۔ تو اس کو بھی پڑھ کے لوگ اپنے معاملات کو اپنی اس مبارک رات کی شروعات کر سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے خصوصی بات یہ ہے کہ یہ رات کیونکہ ہمارے زندگی کا پورا حال 1 سال کا ایک فائل ہماری کھل رہی ہوتی ہے اور ایک بند ہو رہی ہوتی ہے رب کے دربار میں۔ وہ فائل بند ہو رہی ہوتی ہے جو 1 سال کی ہے، یہ ہمارا جو سال گزر رہا ہے، اور اگلی فائل یعنی جو 1 سال کا ہمارا قسمت ہماری دے دی گئی، جو ہماری تقدیر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے لوح محفوظ سے اتار کے، وہ کھل رہی ہوتی ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ جب کسی شخص کا اعمال نامہ بند ہو رہا ہو اور ایک نیا کھل رہا ہو، اگر وہ اس وقت روزے کی حالت میں ہو اور رب کی حمد و ثنا میں ہو تو اس پہ بڑی رحمت کی نظر ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ 14 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں، یعنی ہمارا جب یہ اعمال نامہ بند ہو رہا ہو تو ہم روزدار لکھے جائیں، یعنی روزے دار لکھے جائیں، روزے کی حالت میں ہمارا نام آئے، اس کا حمد و ثنا کرتے ہوئے ہمارا نام آئے۔ اسی طرح سے جب ہمارا نیا تقدیر نامہ کھل رہا ہو اس میں بھی ہم روزے دار لکھے جائیں اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ہمارا نام آئے۔ تو یہ دونوں روزوں کی بڑی فضیلت اس طرح سے، ویسے کوئی اس میں یہ شرط میں نہیں ہے یا حکم میں نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی قوت، ارادہ، محبت و عقیدت کے اوپر ہے، اس کے اخلاص کے اوپر ہے روزے کے معاملہ۔ تو اگر رکھے تو 14 کا بھی رکھے اور 15 کا بھی رکھے، ویسے ایک روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو جیسی توفیق عطا فرمائے وہ یہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس رات میں کئی طرح کی نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کئی طرح سے اس کو بیان فرمایا گیا ہے، اور ہر بزرگ نے اپنے اپنے طریقے سے ہر انداز میں وہ بتائے ہیں اس کے نفل پڑھنے کے، اس کے بڑے بے شمار فوائد ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو جو جتنی ہمت رکھ سکتا ہے اس خلوص عقیدت کے ساتھ میں اس عبادت کو کرے۔ اس رات میں آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ویسے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو روزانہ پڑھا جائے، اب روزانہ پڑھنے کی کوئی ہمت نہیں رکھتا تو ہفتے میں 1 بار پڑھا جائے، ہفتے میں 1 بار نہیں پڑھ سکتا تو سال میں کم سے کم 1 مرتبہ پڑھے، اور وہ یہ رات بڑی فضیلت والی راتوں میں سے ایک ہے، تو اس رات میں پڑھے تو اس کی بڑی بے شمار فوائد ہیں صلاۃ التسبیح کے۔ تو آپ لوگ جو جس کی جتنی توفیق ہو، جتنی ہمت ہو وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم فرمائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔